ان کا نام قتیبہ بن مسلم بن عمر بن حسین بن امیر ابو حفص الباہلی ہے۔ تاریخ میں مسجل مشہور اسلامی قائدین میں سے ایک بہترین قائد ہیں۔ آج جو جمہور اسلامی ممالک ہیں یعنی ایران، پاکستان، افغانستان، مورتانیہ اور غامبیا، ان تمام کو فتح کرنے والے یہی قتیبہ بن مسلم ہیں۔ آپ کی رسائی ان تمام علاقوں کے علاوہ حدود سین تک ہو چلی تھی۔ قتیبہ بن سعید امارت و قیادت رکھنے والے گھرانے میں 40/9 ہجری کو عراق میں پیدا ہوئے۔ علم، فقہ اور قرآن کی تعلیم حاصل کی، فن حرب بھی سیکھا۔ آپ کی تربیت و پرداخت سیف و سنان کی معیت میں گھوڑوں کے پیٹھ پر ہوئی۔ آپ گھوڑ سواری کے بہت شوقین تھے۔ اس زمانے میں تو عراق فتنوں میں مشہور تھا، اسی لیے عراق کے والی ان فتنوں اور حملوں کی روک تھام کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیشہ وہاں کے لوگوں کو ہر طرح سے تیار رکھتے تھے۔ قتیبہ بچپن ہی سے ان تمام لوگوں میں شریک رہتے تھے جو ہمیشہ جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لوگوں میں آپ کی شجاعت، صلاحیت قیادت سب کے چرچے ہونے لگے۔ سب کی نظریں آپ پر پڑیں، خاص کر اس زمانے کے اس گاؤں کے جو والی تھے محلب بن ابی صفرہ، جو قائد عظیم تھے، ان کی نظر بھی آپ پر بڑھی اور آپ ان کو بہت زیادہ اچھے لگے، کیونکہ محلب کے اندر بہادروں اور جنگجوؤں کو پہچاننے کا زبردست ملکہ تھا۔ اسی بنا انہی قتیبہ بن سعید میں اسلام کا قائد اور بہادر نظر آیا۔ انہوں نے والی عراق حجاج بن یوسف کو ان کے متعلق بتایا، جو بہادروں کو بے حد پسند کرتے تھے۔ اس نے انہیں چند مہم پر روانہ کیا تاکہ ان کی بہادری کا اور محلب کے خبر کا اندازہ لگائے۔ عبد الملک بن مروان کو جب اطلاع ملی تو فوراً انہوں نے رئی کا والی انہیں مقرر کر دیا۔ پھر خراسان کے والی بھی مقرر ہو گئے۔ اس طرح خراسان میں 13 سال تک آپ وہاں کی زبردست انداز میں ولایت کرتے رہے۔ دراصل خراسان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ خود وہاں فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھانا تھا، وہیں دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ وہاں کے شہروں میں امن و سکون کو قائم کرنا تھا، جو اس وقت تک قائم نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اضطرابات ہوتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں امن و سکون کو لانے کے لیے قتیبہ بن مسلم کو وہاں کا والی مقرر کیا گیا۔ 13 سال تک آپ وہاں ولایت میں مشغول رہے۔ جب مشرق میں اسلامی فتوحات کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمان تیار ہوئے تو ان کے مقابلے میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1 قبائل ساسان یا قبائل فارس، نمبر 2 قبائل ترکیہ۔ نہر مرغاب ان دونوں کے درمیان حد فاصل تھا۔ فارسی تو خلفائے راشدین کے زمانے ہی میں اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن ترکوں کے اندر وہ بات نہیں تھی، اور وہ لوگ بہت زیادہ بھی تھے اور ہر جگہ پھیلے بھی ہوئے تھے۔ ان میں کئی لوگ تھے غزیہ، اخطائی، قوقزان، ایجور، یلغار اور مغل۔ یہ تمام الگ الگ لوگ الگ الگ جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ سن 80 پر 6 ہجری میں مسلم بن قتیبہ نے فتوحات کا آغاز کیا۔ محلب بن صفرہ کی طرح دشمنوں کو سنبھلنے اور سوچنے کا وقت بھی نہیں دیتے تھے اور بغیر کسی اطلاع کے حملہ کر دیتے تھے۔ البتہ قتیبہ اور محلب بن ابی صفرہ دونوں میں فرق یہ تھا کہ قتیبہ پہلے ہدف بناتے تھے اور ہدف کے تحت اپنے کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ اس طرح ہوتے ہوئے پہلے مدائن کو فتح کیا، یعنی خوارزم اور سجستان، حتیٰ کہ سمرقند پہنچے، اس کا محاصرہ کیا، اور وہ بھی سخت محاصرے کے بعد کہا جاتا ہے کہ 2 مہینوں تک اس کا محاصرہ کیا گیا، لیکن تھکے نہیں، جھکے نہیں، اور نہ ہی افسوس کے ساتھ اور نہ ہی یاس و ملال کو انہوں نے اپنایا، بلکہ ہمت کے ساتھ 2 مہینے مسلسل محاصرہ جاری رکھا، اس کے بعد جا کر اس کو فتح کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر صبر بھی ضروری ہے اور ہمت بھی ضروری ہے۔ وہ لوگ بھی اسی طرح راضی نہیں ہوئے، بلکہ کچھ پیسے دینے کے لیے تیار ہوئے اور اس کے بعد جا کر کچھ صلح کرنے پر آمادہ ہوئے۔
اس کے بعد وہاں سے ہوتے ہوئے شومان میں قتال کرتے ہوئے بیکند کی طرف گئے جو بخارا کا آخری گاؤں تھا. سب کو گھیرے میں لے لیا. مسلم بن قتیبہ کے کچھ جاسوس بھی تھے جو اخباروں کو ادھر ادھر کیا کرتے تھے، لیکن وہ اخبار دینے والے جاسوس بھی بک گئے تھے. ان کو پیسے کھلا کر لوگوں نے بہتا دیا تھا. فوراً ان کو ان کی سزا دی گئی. پھر قتیبہ بن مسلم نے فوج کو جمع کیا، تقریر کیا اور انہیں قتال پر ابھارا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زبردست قتال کیے، بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا. پھر چین کی طرف بڑھ گئے، اس کے اطراف شہروں پر حملہ کیا اور اس پر فتح حاصل کر لیے، ان پر جزیہ مقرر کیا، اور اس طرح سے آپ کے فتوحات کا سلسلہ آگے ہی بڑھتا رہا. قتیبہ بن مسلم کے فتوحات کے جو مراحل ہیں وہ 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1، پہلے مرحلے میں تخارستان پر حملہ کیے تھے جو ابھی افغانستان اور پاکستان کا ایک حصہ ہے. نمبر 2، دوسرے مرحلے میں بخارا اس پر حملہ کیے تھے جو ابھی ازبکستان میں ہے. نمبر 3، تیسرے مرحلے میں وادی نہر جیحون میں اسلام کی اشاعت کی، سجستان کو فتح کیا جو ابھی ایران میں سے ایک حصہ ہے، اسی سے خوارزم کو فتح کرتے ہوئے سمرقند تک پہنچے تھے. نمبر 4، چوتھے مرحلے میں حوض نہر سیحون کو فتح کیا اور دیگر اس کے آزو بازو کے جو گاؤں تھے ان کو بھی آپ نے فتح کیا. چین میں داخل ہوئے اور کاشغار شہر پہنچے، اس کو اسلامی قاعدہ بنایا. یہی آخری سلسلہ تھا مشرق میں، اس سے آگے مسلمان بڑھ ہی نہیں سکے. 13 سال تک آپ کی مسلسل محنت اور لڑائی کے بعد وہ جانتے تھے کہ سلیمان بن عبد الملک کو حجاج بن یوسف سے نفرت ہے، اور جب سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہوئے تو ان کو ان کے دل میں ڈر شروع ہو گیا، کیونکہ جب ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ سلیمان بن عبد الملک کو ولی عہد سے ہٹا کر ان کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائیں، اور اس امر میں خود قتیبہ بن مسلم بھی انہی کی تائید کر رہے تھے. وہ بات جب یاد آئی تو معلوم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ سلیمان بن عبد الملک اب انہیں چھوڑیں گے نہیں، اور اس خدشے کی وجہ سے انہوں نے خود ایک فوج تیار کیا اور سلیمان بن عبد الملک پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اس میں ناکامی ملی اور وہ ایک آدمی جس کا نام وکیع بن حسان تمیمی تھا، ان کے ہاتھوں میں 90 پر 6 ہجری کو قتل ہوئے. اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ سرکشی نہیں کیے تھے بلکہ دوسروں کی طرف سے اس طرح کا معاملہ پیش آیا تھا. مبالغہ اگر ہم نہ کریں تب بھی ہم قتیبہ بن مسلم کو کئی بڑے بڑے القاب سے نواز سکتے ہیں، کیونکہ ان کی خدمات ہی ایسی ہیں اور ان کو فاتح مشرق کہا جاتا ہے. قتیبہ بن مسلم کی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے شاید ایک بات کافی ہے کہ کچھ لوگوں نے طارق بن زیاد جو اندلس کے فاتح ہیں ان کو فاتح مغرب اور قتیبۃ المغرب کہا ہے. یعنی طارق بن زیاد کے بارے میں جاننے والے یہ معلوم ہوگا ان کو کہ طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کرنے میں اور اسلامی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھانے میں انہوں نے کتنا اہم رول ادا کیا. اگر ان کے بارے میں جاننا ہے تو اس سے پہلے ہم نے ان کے بارے میں ویڈیو بنایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کو ان کی تشبیہ ان سے دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ یہ قتیبۃ المغرب ہے. گویا کہ قتیبہ اس سے بھی بڑھ کر مرتبہ والے تھے. اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، یا انہوں نے جو کام انہوں نے مشرق میں کیا وہی کام طارق بن زیاد گویا کہ مغرب میں کیے ہیں، اسی لیے انہیں قتیبۃ المغرب کہا گیا. قتیبہ بن مسلم کے اندر یہ بھی خوبی تھی کہ وہ آدمیوں کو پرکھ لیتے تھے، چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن، آدمی کو ان کے اندازے سے معلوم کر لیتے تھے کہ یہ کس کے قابل ہیں، ان کے اندر صلاحیت کیا ہے اور اس آدمی کو کس جگہ استعمال کرنا چاہیے، یہ آدمی کس جگہ پر موزوں ہوگا اور کس جگہ پر یہ ہمارے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگا، اس کو بہترین طور پر وہ جانتے تھے اور اسی کے مطابق لوگوں کو الگ الگ مقرر کیا کرتے تھے اور اپنے ہر مقرر کردہ کام میں لوگوں سے کام لیا کرتے تھے اور کامیاب بھی ہو جایا کرتے تھے.